اللہ کریم کا احسان عظیم ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی، نماز باجماعت ادا کرنے کی، روزے کی حالت میں اللہ قبول فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کو روحانی امراض یا امراض قلبی کہا جاتا ہے۔ ان کا علاج ظاہر ہے نماز کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے، روزے کی صورت میں ہوتا ہے، توبہ استغفار کی، اور اپنے اندر وہ مرض دیکھ کر اس کو چھوڑنے سے تربیت جاری رہتی ہے ایمان کی، جن کا تعلق مساجد، علماء، اہل علم، مجلس ان سے رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کے بعد جو ایک بڑی بیماری، تباہ کن، ہلاک کن بیماری ہے، وہ ہے تکبر۔ اس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں سورہ اعراف میں 8واں پارہ 40ویں آیت، یہ بڑی دھیان اور توجہ سے باتیں سننی کی کوشش ہم نے کرنی ہے۔ یہ اعراف سورت، اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ پہلے یہ بتاؤں آپ کو کہ اعراف کا مطلب کیا ہے۔ جنت اور جہنم دو مقامات تو مشہور ہیں، تیسرا ایک مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں جنت اور جہنم کے درمیان میں یہ مقام ہوگا۔ یہ مقام جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، اور کچھ لوگ اعراف میں، ابتدا میں اعراف کے اندر ہوں گے۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، فیصلہ ہو گیا، اور کچھ لوگ کثیر تعداد میں اس مقام اعراف کے اندر ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ بات بھی سمجھنی ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات یہ کہ اس سورت کا نام اس اعراف، اس جگہ کے نام پر ہے۔ اعراف اس جگہ کے نام پر سورہ اعراف ہے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے، ایک بات تو یہ بھی ہے۔ دوسرا، ان آیات سے اگلی آیات میں جنتیوں کی، جہنمیوں کی اور اعراف والوں کے آپس میں گفتگو بیان ہے، اور ان کا آپس میں مکالمہ بیان ہے، وہ بھی ہم نے سننا اور دلچسپ ہے۔ اور اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا درمیان میں وقفہ ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کیسے کریں گے، وقفہ کتنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے لے کر اعراف تک 500 سال کا سفر ہے، لیکن 500 سال سے مراد یہ دنیا کی سالیں نہیں ہیں، یا وہاں یہ سسٹم تو نہیں ہوگا۔ وہاں سال سے یہ مراد ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، وہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، ایک دن 1000 سال کا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو درمیان میں پھر اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دنیا کے حساب سے کتنی طویل سفر ہے جنت اور اعراف، پھر اعراف سے جہنم تک درمیان میں وقفہ، اور پھر وہ گفتگو باہمی۔ اس پہ ان تمام سوالوں کے اوپر آپ کو جواب دوں گا۔ پہلے صرف پہلی آیت کے اندر، یہ چونکہ دو پہلی آیتیں ہیں،
جن میں جنتیوں کا ذکر بھی ہے اور جہنمیوں کا بھی ہے، اور آگے پھر ان کا آپس میں مکالمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ آج سے ترجمہ استعمال کر لیں، ٹائم مختصر ہے۔ وہ لوگ جو میری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں قرآن سے، کس سے؟ اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن کریم، واستکبروا عنہا، تکبر کرتے، ظاہر دین سے قرآن سے دور رہنے والے، اندر انانیت ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ لا تفتح لهم ابواب السماء۔ پہلی تو یہ ہوگی کہ ان کے لیے جب وہ فوت ہوں گے تو اوپر جانے والے آسمانی راستے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ پہلے انسان جب فوت ہوتا ہے ایمان والا تو اللہ کریم اپنے فضل سے فرشتے اس کے لیے کہ خوبصورت آسمان سے اس کے لیے لباس لاتے ہیں اس روح کے لیے، اور اس روح کو اس لباس میں لپیٹ کر ساتوں آسمانوں سے اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ عرش الہی کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے ایمان والا، پھر وہاں سے اسے دوبارہ منتقل کیا جاتا ہے، جو علیین سجیلین دو مقام ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو اپنے اس مقام میں وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان والے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دوسرا جہنمی ہیں، نافرمان لوگ ہیں، اللہ سے دور ہیں، تو وہ کوشش ان کا روح کرے گا اوپر چڑھنے کی کہ میں بھی ایمان والوں کی طرح وہاں جا کر سجدہ کروں اور میری بھی بخشش ہو جائے اور میرے بھی قبولیت ہو جائے۔ تو لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہوں گے، وہ اوپر نہیں جا سکے گا۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا متکبر آدمی، تکبر والا، یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، جمل اونٹ کو کہتے ہیں اور خیاط سوئی کو کہتے ہیں، سوئی جیسے کپڑے سیا کرتے تھے کبھی کبھی، سوئی سمجھتے ہیں نا، سوئی، خیاط سوئی کو کہتے ہیں، سم کہتے ہیں اس کے اگلے پچھلے نکے کو جس میں سوراخ ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے عرب کے محاورے کے انداز سے سمجھائی ہے بات کہ جس طرح اونٹ سوئی کے اس سوراخ سے گزر نہیں سکتا، اسی طرح متکبر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اتنا بڑا کہ جس طرح کے اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، فرمایا اس طرح وہ جنت میں داخل نہیں سکتا۔ مجھے انشاءاللہ تعالی